الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم۔ قابل احترام مدرسے کے روح رواں حضرت مفتی کلیم رحمانی صاحب، مدرسے کے اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے مہمانان عزام اور عزیز طلباء، یقیناً آج کی مجلس ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج جو مجلس منعقد کی گئی ہے، جو ایک چھوٹا سا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ دارالعلوم اشاعت القرآن میں 3 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ الحمدللہ 3 طلباء نے اشاعت القرآن میں اپنے حفظ کو مکمل کیا ہے۔ اسی ضمن میں آج یہ تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم آج کے اس مجلس کا اس چھوٹے سے جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں صارم الدین ابن ناظم الدین کالی دولت خان، تعلقہ ماہگاؤں کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس تلاوت کی ترجمانی کو پیش کرنے کے لیے زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب پیپل گاؤں راجہ کے یہ رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دونوں طلباء آئے اور تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے شیطانی مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وأولئك هم المهتدون۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کریں گی، اور ایسے ہی لوگ راست راہ ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اسی لعنت زدی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوں گی اور نہ کوئی انہیں دوسری مہلت دی جائیں گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ، اس کلام پاک کی تلاوت کے بعد ہم نعت شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں یاسر الدین ابن معین الدین اقبال، رہنے والے پوسد کے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔
مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اناس ہنس گر وہ ریڑھی لگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اناس ہنس گر وہ ریڑھی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. السلام. ماشاءاللہ. اس درد بھری نعت کے بعد میں آپ کے روبرو ایک ایسے طالب علم کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب. اس تقریر کو پیش کرنے کے لیے شیخ تیمور ابن شیخ رفیق یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ آئے اور تقریر پیش کریں.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا مکا فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے. عالی مرتبت حکم صاحبان، معزز اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں میرا موضوع خطابت ہے قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب اور مکمل نظام حیات. حضرات گرامی، قرآن کریم ایک عالمگیر و ہماگیر کتاب اور مکمل نظام حیات ہے. یہ نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ ایک بولتا ہوا مرقع اور صاف شفاف آئینہ ہے. اس کتاب میں انسانی فطرت کی مکمل رعایت کی گئی ہے اور انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اس کے پاس ہدایت و رہنمائی موجود ہے. یہی وہ عظیم الشان آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. حضرات، قرآن کریم کا یہ بہت بڑا امتیاز بلکہ قابل فخر معجزہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک نئی کیفیت، ایک نئی جاذبیت، ایک نئی چاشنی، ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ، ایک نیا سرور و کیف پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے اور اس کو سننے والے کو ایک نیا پیغام ملتا ہے. قرآن کریم کی انہی خصوصیات کی وجہ سے لاتعداد لوگوں کے قلوب روشن اور منور ہو گئے، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو دولت ایمان سے تو محروم رہے لیکن قرآن کریم کی عظمت و آفاقیت اور صداقت و حقانیت کو انہوں نے تسلیم کیا اور برملا یہ اعتراف کیا کہ قرآن ہی وہ واحد اور اکیلی کتاب ہے جو گمراہی اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے فلاح و نجات ہے. در حقیقت قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جس نے اپنی بنیادی تعلیمات، صالح عقائد و احکام، کریمانہ اخلاقی اصول و اقدار اور تزکیہ نفس اور تہذیب باطن کی وجہ سے اور اپنے پاکیزہ افکار و خیالات کی وجہ سے بڑے بڑے مفکرین اور ماہرین نے تعلیم کو متاثر کیا اور انہوں نے اس کی تقدس اور عظمت کا اعتراف کیا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن ہی وہ واحد اور اکیلی کتاب ہے جو تا ابد باقی رہنے والی کتاب ہے. میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں ایک حدیث کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم ایک عالمگیر کتاب، ایک انقلابی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اب اس کے بعد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ ایان ابن ڈاکٹر شیخ یوسف صاحب. یہ شہر ماہور کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام، سامعین اکرام، میرے علم سفر کے ساتھیوں، آج کی اس باوقار محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے سیرت سید البشر اس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہوں گا.
آج ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. کسی میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. تو پھر یہ ہمارا جمع ہونا، سیرت کا بیان کرنا، سیرت کا سننا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی کی گھٹڑی لے کر گئی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے اماں، وہاں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہت آئی ہے، خزانے آئے ہیں، کیا تیری روئی کی گھٹڑی سے یوسف خریدا جائے گا؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی ان خریداروں میں آ جائے گا. تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم جو سیرت بیان کرتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا نام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خانوں میں آ جائے. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کے پیغمبر کو نہ مانتا ہو، جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کے حبیب کو نہ مانتا ہو، ایسے پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کے آنے کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا، جس کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کی حما گیری کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کی عظمت کو سراج منیر کہا، جسے کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، اور یہ بتلائے کہ اے پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں. وہ پیغمبر اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے. حضور سب سے اعلیٰ ہے. حضور جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ، حضور جس شہر میں آئے وہ شہر شہروں میں اعلیٰ، حضور جس خاندان میں آئے وہ خاندان خاندانوں میں اعلیٰ، حضور جس دور میں آئے وہ ادواروں میں اعلیٰ، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی گلیوں میں اعلیٰ، حضور جس بستی میں آئے وہ بستی بستیوں میں اعلیٰ، حضور جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر پتھروں میں اعلیٰ، حضور مسکرائے وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور نے دعا مانگی وہ گھڑی سب سے اعلیٰ، حضور جس گلی سے گزرے وہ گلی گلیوں میں اعلیٰ. وہ پیغمبر جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، جس کے قدموں میں جب ابو بکر صدیق آئے سب سے اعلیٰ ہو گئے، عمر فاروق آئے سب سے اعلیٰ ہو گئے، عثمان غنی آئے سب سے اعلیٰ ہو گئے، علی مرتضیٰ آئے سب سے اعلیٰ ہو گئے، اور جب امام المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے تو کروڑوں ولیوں کے امام بن گئے. آج ایک ایسا طبقہ ہے جو ابو بکر اور عمر کو برا کہتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے روزے میں سوئے ہوئے کو برا کہتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے جو نبی کے مصلی پر کھڑے ہوئے کو برا کہتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. ایک کہتا ہے روزے کے اندر سوئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں، ایک کہتا ہے اذان کے شروع میں اضافہ، ایک کہتا ہے اذان کے آخر میں اضافہ، ایک کہتا ہے 10 محرم کو جلوس، ایک کہتا ہے 12 ربیع الاول کو جلوس. ارے جلوس بھی دنیا میں کسی مذہب کا حصہ رہا ہے؟ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ حضور سب سے اعلیٰ ہے. حضور جس رات میں آئے وہ رات راتوں میں اعلیٰ. ایک ہندو میرے نبی کے شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کی کیفیت بتاتا ہے. حضور کو دنیا میں آنا ہے، اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نام سجایا نہ جاتا. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو مسجدیں نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، مکاتب نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، فقہاء نہ ہوتے، صلحاء نہ ہوتے، انبیاء نہ ہوتے، مرسل نہ ہوتے. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو 4 لاکھ علماء پیدا نہ ہوتے. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو 2 لاکھ محدث پیدا نہ ہوتے. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ابو بکر کو صداقت نہ ملتی، عمر فاروق کو عدالت نہ ملتی، عثمان غنی کو سخاوت نہ ملتی، علی مرتضیٰ کو شجاعت نہ ملتی، حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتا، ابن عباس مفسر نہ بنتا، ابن مسعود محدث نہ بنتا. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو ابو ذر غفاری تاریخ الدنیا نہ بنتا. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو سلمان فارسی زاہد دنیا نہ بنتا. اگر حضور کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں نہ آتا. اسی فلسفے کو اقبال صاحب بیان کرتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا.
نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا خطاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفہ اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں نہ آتا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ اگر حضور کو آنا تھا تو حضور ہی آ جاتے، حضور کے آنے سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ آنا تو حضور نے تھا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کیوں مبعوث کیے گئے؟ آنا تو حضور نے تھا تو حضور ہی آ جاتے۔ میں نے کہا تاکہ راستہ بن جائے، تاکہ محفل سنور جائے، تاکہ رونق خانہ بن جائے، تاکہ دنیا جمع ہو جائے۔ حضور کو آنا ہے، راستہ بن گیا، انبیاء آ گئے، مرسل آ گئے، مقتدی آ گئے، اب امام آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا دیکھیے آپ ایک جلسہ کرتے ہیں، بہت بڑا جلسہ ہے، اب جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام اب اشتہار میں شائع کرتے ہیں، اشتہار سارے شہر میں لگا دیتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کے نام کے ارد گرد 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کا بھی نام دیتے ہیں، اور جب ہر شخص اس اشتہار کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کل فلاں چوک میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے، کوئی مقرروں کو نہیں جانتا، کوئی مقرروں کو نہیں پہچانتا، سب یہی کہتے ہیں کہ کل فلاں چوک میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے۔ اور جب یہ جلسہ شروع ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیج پر عطا اللہ شاہ بخاری نظر نہیں آتے، تو میں منتظم سے پوچھتا ہوں کہ جناب تقریر تو عطا اللہ شاہ بخاری کی تھی اور وہ نظر نہیں آتے، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہاں اصل میں تقریر عطا اللہ شاہ بخاری کی ہی تھی، لیکن ان کے آنے سے پہلے دنیا کو بلانے کے لیے، مجموعہ جمع کرنے کے لیے، رونق خانہ بنانے کے لیے، شمع محفل بنانے کے لیے ہم نے ان 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا، اور جب دنیا آ جائے گی، محفل سور جائے گی، رونق خانہ بن جائے گا، جلسہ بن جائے گا، تو اس وقت اصل خطیب کو لایا جائے گا جس کے لانے کے لیے جلسہ بلایا گیا تھا۔ اسی طرح جب خدا نے فطرت کا اشتہار شائع کیا تو اس میں سب سے موٹا نام آمینہ کے در یتیم کا دے دیا، اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے نام بطور مقرر کے دے دیے۔ اور جب یہ فطرت کا جلسہ شروع ہوا، سب سے پہلے آدم آئے، پھر نوح آئے، پھر شیس آئے، پھر زکریا آئے، اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اور دنیا بیٹھی ہے، مجموعہ جمع ہے، شمس و قمر، شجر و حجر، دنیا کے بڑے بڑے پیغمبر دنیا میں آ چکے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کا نظارہ کر لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نظارہ کر لیا گیا، آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو چکے، نوح علیہ السلام کامیاب ہو چکے، عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو چکے، ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے آنے کی دعا کر چکے۔ اب دنیا بیٹھی ہے، مجموعہ جمع ہے، اب مکہ اور مدینہ کے اصل خطیب کو لایا گیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر اصل میں تو نے آنا تھا، تیرے لانے کے لیے انسانی کائنات انسانی کا جلسہ بلایا گیا، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں نہ آتا۔ میں اپنے تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان پر ہم سب تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں۔ امید العظیم ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور ایک نظم پیش کرے۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکیں گی نہ دوزخ کی آگ بھی، دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔
فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار۔ وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار۔ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے۔ انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں بہت ہی حساس عنوان ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہو، اس عنوان کے تحت ایک مدرسے کا طالب علم زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور میرے استاد محترم اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیوں آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسی کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں کہ وہ جب انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کر لیا؟ تحریک آزادی بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابو کلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہے، ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کے ماضی و حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ مگر پھر بھی ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، اسلامی تاریخ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے ہیں، محترم حضرات، برادران اسلام، آپ اسلام کے ابتدائی زمانے کو دیکھیے کہ ایک طرف مشرکین مکہ سے لڑائیاں اور منافقین مدینہ کی ریشہ دوانیاں تھیں، تو دوسری طرف یہود و نصارہ کی خفیہ سرگرمیاں اور قیصر و کسریٰ کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ مگر اس کے باوجود صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے
دشمنوں کو شکست فائز دی اور قیصر و کسریٰ کے سلطنت کے پرخچے اڑا دیے، یہود و نصارہ کو ذلیل اور خوار کیا اور مشرکین مکہ کو ہزیمت سے دوچار کیا، اور فتح و نصرت کا عالم لہراتے ہوئے افریقہ کے صحرا و بیابانوں اور اندلس کے پہاڑوں تک پہنچ گئے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے: دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کو مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ایک طرف اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ اکرام کا لقب دیا، وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ اکرام کو امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا بھی شہسوار بنا دیا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا، جن کی تکبیر سے دشت و جبل بھی گونج اٹھتے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، جنہیں دیکھ کر صحرائے جنگل کے درندوں نے بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اقبال مرحوم نے کیا یہ خوب کہا ہے: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی، ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا، انابت اللہ ان کا شیوا تھا، رسول کی اطاعت ہی ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ تبھی تو رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا ہم آہنگ اور ہم خیال تھا۔ اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا: یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی ادا سے پیدا۔ فرزندان اسلام، یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں کہکشاں سے بھی زیادہ درخشاں ہے کہ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، اس کے نورانی غصے سے رخ پھیر لیا ہے، ہم دنیا کے رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دولت و ثروتی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا ہے، تو پھر ہمارے مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، فکر کرو، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار کا ہیرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کا لندرانہ۔ گلشن اسلام کے بلبلوں، اسلامی تاریخ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر تبدیلی یورپ کی تہذیب و تمدن سے پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوں گی جس نے زمانہ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا، عرب کے بدوؤں کو صحابہ اکرام کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نشاور کر دیا تھا، حکومت کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا تھا، اسی تہذیب و تمدن کو اپنا رہوں گا، بندگی و سرب بندگی کے وعدے کو کما حق کا نبھانا ہوں گا، صدیق اکبر کا خلوص، فاروق اعظم کا جلال، عثمان غنی کا زہد و اثار اور علی مرتضیٰ کی جرأت و بصالت کو اپنانا ہوں گا، اور ہادی سبل سید الرسل شفیع الامم خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ذرا سوچو کہ تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم ہی تو ہو جسے خداوند قدوس نے، جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو ہو جسے امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ہی تو ہو جسے خداوند قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم ہی تو ہو جسے قرآن نے ولا تہنوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جن سے رب العالمین نے وانتم الاعلون کا وعدہ کیا ہے، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟
نہیں نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ تو اٹھاؤ تاریخ کو دیکھو، جب تک تم خیر امت کے فریضے کو انجام دیتے رہے تو تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے۔ جب تک تم میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل فہیم کا جذبہ کار فرما رہا تو عزت و رفعت سربلندی تمہارے قدم چومتی گئی۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری ہی حکمرانی تھی۔ بڑے بڑے جاہ و حشم، گرو و تمکنت کے مالک، ارباب اقتدار کے چھکے تم ہی نے چھڑائے تھے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ مگر مسلمانوں، آج تم میں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسے قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں۔ اسلام پر بدنما لگا دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں سے نکل کر چوکھٹ عام پر آ رہی ہے۔ جن خانقاہ مدارس و مکاتب کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، ہم ان کے بے حرمتی کے لیے زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، تو پھر ہمارے مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سرویا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ارے مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، تم آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ تو اٹھاؤ، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کے دامن کو تھامو، اپنے اندر روح بلالیہ اور شان فاروقی پیدا کرو۔ تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا۔ تمہارا مستقبل آج تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ خلوص اللہیت کے ساتھ ایک نیا سفر شروع کرے، ایک نئے عزم کے ساتھ چلے، آگے بڑھے۔ اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، کہ اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بہترین سی تقریر کے بعد میں آخر میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے حافظ قرآن پر، چونکہ آج کی جو مجلس کا انعقاد ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ الحمدللہ آج دارالعلوم اشاعۃ القرآن میں 3 طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اسی مناسبت سے نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ خضر، جو کہ طالب علم حافظ بھی ہے، حافظ شیخ خضر ابن شیخ عبدالعزیز صاحب جہاں باز، یہ شہر عمرکھیڑ کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور نظم پیش کرے، دور کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا گے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا گے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند
چاند سورج کو گرن لگ جائے گا، ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے تو الفاظ یاد تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے گردن بھر دیے۔ حفظ قرآن کے تو الفاظ یاد تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے گردن بھر دیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ خدا حافظ۔ آئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریحات موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر یعنی قرآن کو پڑھنے والا کل معزز و مکرم فرشتوں کے ساتھ، معظم و مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا ذوق اور شوق کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی، اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، پھر بھی وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج امت کے نونہال بچوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی جتنی شکلیں رکھی ہیں اس میں سے یہ بھی ایک شکل ہے، اور کیوں نہ ہم ان مبارک والدین کا تذکرہ کریں کہ جن کو نورانی تاج پہنائے جائیں گے، جن کے بچوں نے دنیا میں اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہوگا۔ اور یقین مانیے کہ یہ حفظ کرنا اور اس سلسلے میں ثابت قدم رہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے مزاج کی قربانی، اپنے انا کی قربانی دینا ہوتی ہے، اور وہ مائیں بڑی خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سے دور کیا۔ ہم سب الحمدللہ صاحب اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں دل پر کتنا زخم لگتا ہے، لیکن سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قرآن کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے سے دور کیا، اور آج ان کی زندگی کی وہ سعادتیں ان کے سامنے آئی ہیں کہ ان کے بچے ان حافظوں کی لسٹ میں، فہرست میں جمع ہو گئے جن کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام سے حفاظوں کے والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور سامنے جو ہے تو کرسیوں پہ تشریف فرمائیں۔ شہر پوسد سے مولانا ایوب مولانا صاحب جو کہ مسجد یوسف کے مؤذن بھی ہے، اور شہر عمر کھیڑ سے ایاز علی صاحب تشریف رکھیں۔
اور اروڑا بازار سے تشریف لائے برکت علی صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان معزز مہمانان بھی تشریف فرما ہیں، انہی میں سے خاص شہر پوسد کی مشہور و معروف مسجد جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محفوظ فلاحی و مدنی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار مختصر طور پہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز مہمان کرام اور اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام، بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کو حفاظ کرام بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی جو ہے خوشیاں آئی ہیں، اور طالب علمی کے زمانے میں جس طرح کے ماحول ہوتے تھے، جس روز قرآن کا حفظ مکمل ہوتا تھا اور طلباء اور ان کے پیرنٹس، ان کے ذمہ داران جب حاضر ہوتے تھے، اس لمحے کو بیان نہیں کیا جا سکتا کس قدر خوشی ہوتی تھی۔ اور یہ خوشی کا بھی موقع ہے اور ذمہ داری کا بھی موقع ہے۔ ہم نے حفظ کر لیا ہے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت سے ہم مالا مال ہو گئے ہیں، لیکن اس حفظ کو باقی بھی رکھنا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے لیے جو ہمیشہ دور کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو مختلف ذرائع بیان کی ہیں، اس میں سے ایک جو ہے حفاظ کرام بھی ہیں، جن کے ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کو نازل کرنے والے ہی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور وہ حفاظت ہمارے ذریعے سے کرائی جاتی ہے۔ محترم طلبہ کرام، اس خوشی کے موقع پر میں مختصر سا جو ہے اپنے حفظ کے زمانے کا جو ہے واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ جس وقت جو ہے میں پڑھتا تھا، جونپور ایک مدرسہ ہے یو پی میں، جونپور مدرسہ آزاد ادارہ علوم اسلامیہ کے نام سے، وہاں پہ جب حفظ مکمل ہوتا تھا تو ایک بہت ہی پرونق ماحول ہوتا تھا، اور بچے جو ہے اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ماشاءاللہ آج ختم ہوا ہے، مٹھائی تقسیم ہوگی، اور بھی طرح طرح کی جو ہے خوشیاں ہوتی تھیں۔ یقین جانے کہ اس وقت جو خوشی ہوتی تھی اس کو، یعنی زندگی کے جو سب سے بہترین جو موقع ملا ہمیں خوشی کا، اس سے بڑھ کر اب کوئی موقع نہیں ملا۔ یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے، سب کچھ بالکل جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہم نے حاصل کر لی ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، دیگر حضرات ہیں، ان کی یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اسی طرح سے اسے حافظ دین بھی بنانے کی کوشش کریں، دین کا بھی محافظ بنائیں، کیونکہ ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے، ابتدائی مرحلے میں بچے نے قدم رکھ دیا ہے، ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ اب جو عملی دنیا ہے، اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے آپ قربانی دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ جس طرح سے ابھی ایک طالب علم نے جو ہے حفظ پر جو نظم پیش کیا، اس میں کتنے اچھے الفاظ اور کتنے جو ہے واقعات اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ فضیلت ایسی نہیں ملنے والی ہے، بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں دینی ہوگی۔ یہ فضائل اسی شرط میں ملیں گے، سفارش کا موقع اسی شرط پہ ملے گا کہ جب ہم جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، قول و عمل میں تضاد نہ رکھیں گے۔ لہٰذا جو ہے آخر میں ان تمام طلباء کو جو حفظ مکمل کیے ہیں، ان کو جو ہے اپنے تہ دل سے جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی نیک اور سرخرو لوگ ہوئے، اور اللہ کے ہاں بھی ان کا مقام ہوگا اور دنیا میں بھی مقام ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو حفاظ اور عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ابھی ہم محترم مولانا محفوظ مدنی صاحب سے کچھ بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے. اور اس کے بعد میں ہمارے شہر پوسد کے رہنے والے ریاض احمد رضوی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کچھ کلام جو ہے تو پیش فرمائے. وہ شاعر بھی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں کلام جو ہے تو پیش کرتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ آئے اپنا کلام پیش فرمائے. وبرکاتہ. معزز و محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، یہاں تشریف فرما علماء کرام، اس مدرسہ حضرہ کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اور بچوں کے اساتذہ کرام اور سرپرست حضرات جو یہاں موجود ہیں. ابھی 1 گھنٹہ قبل 1.5 گھنٹہ قبل ہم یہاں پر بچوں سے حمد نعت تقاریر سماعت فرما رہے تھے. بہت ہی جامع انداز میں یہاں پر یہ پروگرام پیش کیا گیا ہے. مبارکباد ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج جن کا حفظ مکمل ہوا ہے. میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ قرآن کا مبلغ بنائے. آئیے حضرات، بچوں سے مخاطب ہوں میں کہ بچوں نے ایک نعت سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، نعت پاک. وہ نعت ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ہاشمی او ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یہ نعت پاک ہے. اسی کے ہم وزن میں نے حمد کہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے. یہ کس کی عقیدت کو قلم میرا جھکا ہے، پھر کس کے لیے لب پہ میرے حمد و ثنا ہے. وہ کون ہے وہ کون ہے جو دل میں سبھی کے ہی بسا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے. سر سبز و شاداب سر سبز و شاداب زمین کس نے بنایا، انسان وہ حیوان کے لیے غلہ اگایا. سر سبز و شاداب زمین کس نے بنایا، انسان وہ حیوان کے لیے غلہ اگایا. وہ کون ہے وہ کون ہے جو لقمہ تر ہم کو دیا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے. پھر کس نے دیا ہم کو ہدایت کا یہ سامان، بخشی ہے شریعت بھی ہمیں اور یہ قرآن.
پھر کس نے دیا ہم کو ہدایت کا یہ سامان، بخشی ہے شریعت بھی ہمیں اور یہ قرآن، دنیا میں رسولوں کو بھی مبعوث کیا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو اب کس کے کرم سے، یہ دل بھی دھڑکتا نہیں خود اپنے ہی دم سے، ہم سانس بھی لیتے ہیں تو اب کس کے کرم سے، یہ دل بھی دھڑکتا نہیں اب خود اپنے ہی دم سے۔ وہ کون ہے وہ کون ہے جو سب کے ہی شرک سے ملا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ پھر کس نے ہمیں احسن تقویم بنایا، اسلام کی نعمت سے دلوں کو بھی جگایا، پھر کس نے ہمیں احسن تقویم بنایا، اسلام کی نعمت سے دلوں کو بھی جگایا، پھر کس نے ہمیں دولت ایمان دیا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ پھر کس نے سمندر کو مسخر کیا لوگو، اور شمس و قمر کو بھی منور کیا لوگو، پھر کس نے سمندر کو مسخر کیا لوگو، اور شمس و قمر کو بھی منور کیا لوگو، عالم میں ریاض اب تو بتا کس کی ضیا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے، وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی لگ بھگ 1 گھنٹے سے ہم لوگ طلباء کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اسی سلسلے میں ہمارے چند مہمانان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اب جو کہ ایک اہم کڑی ہے جس کی بنیاد پر یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا کہ دارالعلوم اشاعت القرآن میں جن 3 طلباء نے آج اپنے حفظ کی تکمیل کی، حفظ کا سفر ان کا اختتام پذیر ہوا، اسی تکمیل کے سلسلے میں آخری سبق وہ ہم کو سنائیں گے۔ میں ان طلباء کو دعوت دینے سے پہلے ہماری دعوت پر دور دراز سے سفر کر کے آئے ہمارے مہمان محترم حضرت مفتی ضمیر سراجی صاحب، جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ موصوف اسی مدرسے میں صدر معلم بھی رہ چکے ہیں، یعنی سابق معلم و مدرس رہے، اور ابھی اس وقت آپ کی خدمات ضلع بلڈانہ کی ایک مسجد موتی مسجد میں ہے۔ میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ جو 3 خوش نصیب طلباء ہیں، میں ان کا یک بعد دیگر نام لے کر مع تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شہر پوسد کے ایک طالب علم سید عمر ابن سید ایوب صاحب عرف مولانا،
جو کہ مسجد یوسف کے مؤذن ہیں، وہ حفظ دوم سے انہوں نے اپنی حفظ کی تکمیل کی ہے، جس طریقے سے جیسا کہ دارالعلوم ارشاد القرآن میں کل 6 کلاسیں ہیں، جن میں سے 2 حفظ کی کلاسیں ہیں۔ یہ طالب علم حفظ دوم سے انہوں نے اپنے حفظ کو مکمل کیا ہے، وہ آئے اور اپنی اس نشست پر تشریف لائے۔ دوسرے طالب علم بیٹھے حذیفہ علی ابن ایاز علی صاحب، یہ حفظ اول سے انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے، وہ آئے اور یہاں تشریف رکھے۔ اور تیسرے طالب علم ہیں سید خازن علی ابن سید برکت علی صاحب، یہ آروڑہ بازار تعلقہ دریاپور کے رہنے والے ہیں۔ حفظ دوم سے انہوں نے اپنی حفظ کی تکمیل کی، وہ آئے اور اپنے شست پر تشریف لائے۔ جی اچھا، حذیفہ علی ابن ایاز علی صاحب جو طالب علم ہیں، حذیفہ علی، یہ شہر عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں۔ والدین یہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما
قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللہ اکبر. تکبیر. میں ایک دفعہ ہم نے ان خوش نصیب طلباء کا آخری سبق کی سماعت فرمایا ہے. اب قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل پر یا تکمیل حفظ پر جو دعا قرآن شریف میں ہے اس دعا کو ہم سب مل کر اجتماعی طور پر پڑھیں گے. ہمارے مہمان خاص حضرت مفتی ضمیر صاحب انشاءاللہ اس دعا ہم کو پڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو دعائیں پڑھنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وأطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل صد احترام مفتی صاحب، میرے دینی سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے فضل سے اس مبارک ادارے کے اندر اور اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تقریباً 20 سال سے اوپر اس ادارے کو سال ہو چکے ہیں، جو مسلسل 22 سال تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، جو مسلسل کوشش کر رہا ہے. اور یہ صرف خالی ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک عظیم تحریک ہے جس کے بانی ہمارے درمیان موجود ہیں. مفتی صاحب نے ایک درس میں کہا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ زندے پن میں تو زیادہ قدر نہیں کرتے، لیکن جیسے کوئی مر جاتا تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. مفتی صاحب نے کہا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے جہاں پر شخصیت پرستی سے روکا ہے تو وہیں پر سب سے عظیم جو جرم ہے امت مسلمہ کا وہ شخصیت تلافی ہے. یعنی کسی انسان کی ناقدری کرنا یہ دنیا کا سب سے عظیم جرم ہے. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پورے قوم کو کوئی فرد باقی ملا. اس لیے یہ عظیم درس گاہ میں حاضری ہوئی. اس موقع پر ہمارے 3 طلبہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور تینوں بھی الحمدللہ بڑے ہی قریب ہمارے طلبہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تینوں طلبہ کو خوب جزا دے، خوب حفظ پختہ کریں اور مرتے دم تک تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اس لیے کہ حفظ کو باقی رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تراویح. حافظ صاحب کتنے بھی پکے ہیں اور تراویح اگر نہیں پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکا یاد نہیں ہے، ایسا مجھے لگتا ہے. لیکن تراویح پڑھانا الگ چیز ہے اور یاد رکھنا الگ چیز ہے. اس موقع پر میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ بطور طالب علم کے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مرتے دم تک طالب علم رہنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین نے 4 اہم ہدایتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. ایک ہی آیت شریفہ ہیں سورہ الف لام میم سجدہ کی، اور اس میں 4 اہم ہدایتیں ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً کے اندر سب سے پہلی جو ہدایت ہے وَجَعَلْنَا ائمہ. دنیا میں امام کون بناتا ہے آپ کو معلوم؟ دنیا کے لوگ نہیں بناتے، متولی نہیں بناتا، صدر نہیں بناتا. دنیا میں جو امامت کا منصب جن لوگوں کو ملا ہے تو بذات خود اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امام بناتے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز ائمہ. دوسری چیز ائمہ کرام کی کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے امام بنا دیا تو یہدون بامرنا،
اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا چاہیے جن کو امام بنایا گیا. یہدون بامرنا اللہ تعالیٰ کی. اور تیسرا جو اس آیت شریفہ کے اندر کہا گیا کہ لما صبر ہو، یہ امامت کا منصب لوگوں کو ہدایت ربانی کے مطابق لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ اسی وقت میں نصیب ہوتا ہے لما صبر ہو، جب کیا کیا جاتا ہے؟ صبر کیا جاتا ہے. بغیر صبر کے دنیا میں کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوتی. عموماً اعمال صالحہ کی جتنی فہرست قرآن حدیث میں بیان کی گئی، ہر ایک عمل صالح کے ساتھ صبر کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. صبر کے بغیر کسی بھی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. آپ تمام انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایک نقطہ ضرور دیکھیں گا، وہ ہے صبر کا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کرام وراثت میں مال دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ یہ جو اللہ رب العالمین کا جو عطا کردہ عظیم تحفہ ہے قرآن مجید، دین اسلام، یہی چھوڑتے ہیں. تو یہ کب ہم کو ملے گا؟ جب ہم صبر کریں گے. تو میں اس موقع پر یہ صبر کے بعد آخری چیز بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر ہو، جب وہ صبر کرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، یوقنون کا جملہ کہا گیا. پھر میں آیت شریفہ پڑھ رہا ہوں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اس موقع پر 4 اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. نمبر 1، امامت کا منصب کون عطا کرتا ہے؟ میری بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے اور سب سے پوچھ بھی رہا ہوں. امامت کا منصب ائمتاً کون بناتا ہے؟ اللہ. ایک چیز ائمہ. دوسرا، یہدون بامرنا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن مجید کے مطابق لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا، بر وقت رہنمائی کرنا. حالات جس بات کا تقاضا کرتے ہیں علماء کرام کی جانب سے ان کی صحیح رہنمائی ہونا چاہیے، تب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ اگر صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. تو یہدون بامرنا. تیسری چیز میں نے پیش کیا کہ لما صبر ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر. وہ کانوا بآیاتنا یوقنون، اللہ پر یقین کامل کے بغیر یہ تینوں چیزیں ملتی نہیں. یقین رکھیے اللہ کی ذات پر. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اللہ پر یقین رکھو جیسے یقین رکھنے کا حق ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی ایسی مدد کرے گا جیسے دوسرے جانداروں کی مدد فرماتے ہیں. تو میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ زندگی بھر قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے. مزید اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم مربی مفتی صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. باتیں کرنا الگ ہوتا ہے، ادارے کے اوپر الگ باتیں کرنا، الگ الگ تعلق تشریح کرنا یہ الگ ہوتا ہے، لیکن جو شخص یقین جانیے ادارہ چلاتا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم اس موقع پر مفتی صاحب کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مفتی صاحب کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین تادم حیات حفظ و امان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائیں. وآخر دعوانا. اور بہت اہم چیز کہ جن اساتذہ کرام نے ان کو پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے جان میں، ان کے علم میں، ان کے عمر میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں. آمین بولیے. ہاں، یہ سب سے زیادہ دعا کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ہمارے مہمان محترم نے بہت ہی قیمتی باتیں ہم تک پہنچائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آخر میں چونکہ مدرسے کے صدر محترم اور الحمدللہ میرے بھی استاد ہیں حضرت محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب دارالعلوم اشاعۃ القرآن کے بانی اور محتمیم ہیں، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ دعائے ختم قرآن پر یا تکمیل حفظ پر جو ہے تو خطاب فرمائے. بیٹھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل من شغلہ القرآن عن مسألتی و ذکری آتیت افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی، علماء اکرام، حفاظ اکرام، خواتین اور بہنوں، عزیز طلبہ، تمام حاضرین جلسہ، وقت ویسے زیادہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ 2 گھنٹے پر مشتمل یہ جلسہ ترتیب دیا گیا تھا، لیکن آغاز اس کا دیر سے ہوا ہے۔ 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک اس کا وقت تھا۔ ہم نے دعوت میں بھی وہی وقت دیا تھا، لیکن چونکہ جو حافظ ہے طلبہ ان کے سرپرست بھی نہیں پہنچے تھے، کچھ اور بھی حضرات، اس لیے تقریباً پون گھنٹے دیر سے شروع ہوا ہے، یعنی 10:45 سے جلسے کا آغاز ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ 1 بجے سے پہلے ختم بھی ہو جائے گا، یعنی 2 گھنٹوں پر ہی رہے گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ طلباء کے ذریعے سے بھی بہت مفید باتیں آئی ہیں، حالانکہ اس وقت بہت کم تھے شرکا، لیکن جو تھے شرکا وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ صرف طلباء کی باتیں نہیں تھیں، وہ ملت اسلامیہ کے اکابرین مفکرین کی باتیں تھیں، معلمین مربین کی باتیں تھیں، اس لیے کہ ان کی خود کی وہ تقریر نہیں تھی، وہ تقریروں کو دی گئی تھی بڑے بڑے مفکرین کی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جامع مسجد کے جو امام ہیں مولانا محفوظ فلاحی، ان کے ذریعے سے بھی بہت قیمتی باتیں آئی ہیں، مفتی ضمیر صاحب کے ذریعے سے بھی باتیں آئی ہیں، محترم ریاض رضوی صاحب نے بھی اپنا اچھا کلام پیش کیا ہے۔ یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے جو فارغین ہیں، اس سے پہلے 59 فارغین ہوئے ہیں کچھ معنی قرآن کے ساتھ، اور اس میں اب یہ 3 کا اضافہ ہوا ہے، تو گویا کہ 62۔ لیکن دینیات کا شعبہ ہے، دینیات کے شعبے سے زیادہ طلباء نے تعلیم حاصل کی ہے، تقریباً 1200 ساڑھے 1200 دینیات کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے نکلے۔ اس سال مزید اور اس طرح کی ایک تقریب ہوگی سالانہ جلسے سے پہلے۔ 3 طلباء کا ابھی حفظ مکمل ہوا ہے، لیکن اس سال اور 4 طلباء کا حفظ مکمل ہوگا، یا اس میں کچھ اور 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن اور انسان میں جو تعلق ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے بغیر انسان نامکمل ہے، وہ بے جان ہے، بے روح ہے۔ قرآن کی ہدایت کے بغیر اس دنیا میں انسان جسمانی وجود کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا ہے، لیکن روحانی وجود کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے قرآن سے وابستگی ضروری ہے۔ اور یہ دینی سوچ بھی ہے، اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور تاریخ بھی اس کی تاریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو شبیہ ہے، انسان کا جو جسم ہے، وہ مٹی سے بنایا ہے، تو مٹی سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے، مٹی سے غذا حاصل ہوتی ہے، جو کچھ اناج یہاں اگتا ہے۔ تو جب تک کہ انسان یہ غذا پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو اس کا جسم صحت مند رہتا ہے، لیکن روح اس کی مٹی سے نہیں بنی،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضرت آدم کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ابلیس کا تذکرہ کیا، فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ تو ایک مقام پر ہے اللہ نے فرشتوں کو خطاب کر کے کہا، لیکن جہاں سے مجھے وہ آیت یاد ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے انسان کو بناؤں گا، یعنی آدم کی شبیہ، آدم کا پتلا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی پھونک ماروں، تو گویا کہ میری پھونک سے، ہوا پھونکنے سے حضرت آدم میں زندگی پیدا ہوگی، تو پھر سجدے میں گر جانا۔ تو سجدہ جو صرف کرایا گیا جسموں کو نہیں کرایا گیا، جسمانی وجود کے ساتھ نہیں، روحانی وجود کے ساتھ۔ تو جب میں اس میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ تب وہ نفخت فی من روحی، اللہ نے جو فرمایا کہ میں جب اس میں پھونک ماروں، تو پھونک کہاں سے ماری تھی اللہ نے؟ منہ سے۔ اور اللہ کا کلام قرآن مجید بھی اللہ کے منہ سے نکلتا ہے، کلام اللہ۔ آدمی بات کہاں سے کرتا ہے؟ جہاں سے ہوا نکلتی ہے وہیں سے وہ بات بھی کرتا ہے۔ تب گویا کہ اللہ کے منہ سے ہماری روح نکلی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو روح کو جو غذا دینے والی چیز ہے وہ یہ مٹی نہیں ہے، اس لیے مٹی سے پیدا ہوا ہی نہیں۔ اس میں جو جان آئی وہ اللہ کے پھونکنے سے، اللہ کے پھونک کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پھر اسی منہ سے جو کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ پورا کا پورا قرآن مجید، اس کا تعارف یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو جب تک ہماری روح اس سے غذا لیتی رہے گی، یا ہماری روح کو اللہ کے کلام سے غذا ملتی رہے گی، تو ہم جاندار رہیں گے۔ ورنہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندے اور مردے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، چونکہ روح کے لیے، زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی اس فرمان کے ساتھ، خطاب کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم اور حضرت آدم کی ذریت کو، اولاد کو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وہ سورہ بقرہ کی آیت، چوتھے رکوع کی آیت ہے۔ چوتھے رکوع میں پورا منصوبہ ہے اللہ کا حضرت آدم کی پیدائش سے متعلق، اور پھر جنت میں داخلے سے متعلق، اور جنت میں پھر رکھنے کے بعد شیطان نے جو بہکایا اور درخت کے وہ پھل کے کھانے پر مجبور کیا، یا مجبور ہو گئے حضرت آدم اور حضرت حوا۔ توبہ انہوں نے کی، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن زمین پر اللہ نے بھیجنے کا جو فیصلہ کیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے جب جب ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، تو وہ دوزخ والے ہیں، آگ والے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت اہم بات اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کہ اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جانب سے ہدایت آئیں گی، جن کا تعارف اسی رکوع میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، لیکن ان چیزوں سے مراد ہے علم الاشیاء، یہ سائنسی ایجادات جو اب تک ہوئی اور قیامت تک ایجاد ہوگی، وہ انسانی ضروریات زندگی کا علم، کہ جسمانی لحاظ سے انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم داخل کر دیا تھا، لیکن علم ہدایت نہیں۔
اس لیے علم کی بنیادی طور سے قرآنی لحاظ سے دو قسمیں ہوتی ہیں، علم اشیاء اور علم ہدایت۔ علم اشیاء، علم سائنس یا اور بھی دوسری چیزوں یہ تو سب کو حاصل ہے انسان ہونے کی بنیاد پر، اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ سائنس زدہ جہاں مسلمان ہوئے ہیں تو بہت سارے غیر مسلم بھی سائنس زدہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ برائے واقعے کے طور پر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں نہیں رکھا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ علم الاشیاء کی بنیاد پر حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچ سکے۔ ایک ہی سوال میں شیطان نے ان کو ایک طرح سے لاجواب بھی کر دیا اور اپنا مطیع بنا لیا۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اور اس نے وہ قاسم لکما انی لکما من الناصحین، قسم اس نے دلائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ درخت سے اللہ تعالیٰ نے جو تم کو روکا ہے اس لیے کہ کہیں تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ اور تم کوئی فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، تمام آدمیوں کو یہ بتایا کہ ابلیس کا مقابلہ، ابلیس کے حربوں کا مقابلہ تم علم الاشیاء کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، جس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا نہیں کر سکے۔ اس کے لیے علم ہدایت ضروری ہے۔ اس علم ہدایت سے جوڑنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا قیامت تک کے لیے۔ اسی علم ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام پر زمین پر بھیجنے کے بعد وہی نازل کی صحیفے کی صورت میں۔ علم ہدایت آپ کو آسمان میں نہیں دیا گیا تھا، زمین پر آپ کو دیا گیا۔ صرف چند کلمات حضرت آدم نے سیکھ لیے تھے، فتلقى آدم ربی کلمات فتاب علیہ انہ وہ تواب، چند کلمات، اور وہ کلمات سے مراد ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی علم ہدایت میں سے صرف یہ حضرت آدم نے سیکھا تھا، لیکن بعد میں پھر ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکے، اس لیے کہ ہدایت کی روشنی میں جو زندگی گزارتا ہے تو شیطان کے لیے پھر ناممکن ہے۔ توریت اور انجیل اور زبور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت نامے کو نازل کیا جس کا تذکرہ اللہ نے آسمان پر کر دیا تھا زمین پر بھیجنے سے پہلے۔ پھر ہدایت کی آخری اور کامل شکل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں اس ہدایت کو نازل کیا۔ اس لیے قرآن کا تعارف ہے ھدی للناس ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے امت مسلمہ کبھی غافل نہ رہے اور اس سے لاپرواہ نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا جو نصاب تعلیم، نظام تعلیم و تربیت جاری کیا، اذان اور نماز کے ذریعے سے پھر مزید اس کی اتباع اور پیروی کو اور زیادہ واضح کر دیا۔ اللہ اکبر، ہدایت کا سب سے بڑا جو تقاضا ہے اللہ کو ہم سب سے بڑا سمجھے، بڑا مانے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہدایت کے لیے اولین چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں اس کا انکار کرے اور اللہ ہی کے معبود ہونے کا انکار کرے۔ ہدایت کا لازمی تقاضا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ کے بغیر ہم ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے اجنبی نہ رہے، ہفتے واری اجتماع کی دعوت اور بات نہ رہے، سالانہ اجتماع کی دعوت اور بات نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کم وقفے کے ساتھ اس دعوت کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کا راستہ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید کو نظر انداز کرنا ایک طرح سے حی علی الفلاح کو جھٹلانا ہے، حی علی الفلاح کو نظر انداز کرنا ہے۔ اور پھر نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کی دعوت اور بات رکھی ہے تکرار کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اس سے مراد ہے 4 قسم کے افراد، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔
تو گویا کہ ہر نماز کی ہر رکعت وہ قرآن مجید کی ہدایت سے جوڑتی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں سے جوڑنے کا وہ تقاضا کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے انبیاء کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ قرآن مجید کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کا حفظ یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن فرض عین انہوں نے بھی تھوڑا ادا کیا ہے، کچھ اور بہت سارا باقی ہے۔ فرض عین کہتے ہیں قرآن کے علم کو، اور یہ تمام کے لیے، مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، صرف طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم قرآن مجید کا صفاتی نام ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ آپ کے پاس فمن حاج، اگر یہ آپ سے حجت کرے، جھگڑا کرے یہود و نصارہ، باوجود ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو کیا آیا تھا آپ کے پاس؟ علم قرآن مجید آیا تھا، قرآن مجید کا صفاتی نام ہے یہ، اور اس کے متعلق کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہم یہ حفظ قرآن کی تکمیل کو صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں، ہم اس تقریب کی دعوت اور بات کو ہم اذان کے پیغام سے جوڑ کر بھی سمجھے، نماز کے پیغام سے بھی جوڑ کر سمجھے۔ بات آئی تھی شخصیت پرستی تو نہیں ہے، لیکن شخصیات، 4 قسم کی شخصیات کی پیروی فرض ہے، نماز کے فرمان کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ پیروی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، پیروی ہے نا یہ، تو 4 قسم کے شخصیات کی پیروی فرض ہے، اور اس سے مراد ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور جو یہ 4 قسم کی اتباع، شخصیات کی پیروی اتباع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر بے دینوں کی پیروی اور اطاعت کرنے پر ان کو مجبور کر دیتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی آپ نہیں کریں گے تو جن کی پیروی سے نماز روکتی ہے، سورہ فاتحہ روکتی ہے، قرآن روکتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے، یہود بھی اس میں آتے ہیں، نصارہ اس میں آتے ہیں، مشرکین اس میں آتے ہیں، منافقین اس میں آتے ہیں، تمام بے دین افراد، چاہے اسلام کے دعوے دار ہو، وہ پارٹیاں بھی اس میں آتی ہے جو اسلام کی دعوے دار ہے، مسلمانوں کی پارٹیاں شمار ہوتی ہے، لیکن ان کی پالیسی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ضالین میں آتی ہے اور مغضوب میں آتی ہے۔ اور ایک نمازی کے لیے، ایک قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کرے۔ اگر اتباع اور پیروی کرتا ہے تو جس سے نماز روکتی ہے، قرآن روکتا ہے ہر رکعت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو اللہ کا کلام قرآن مجید یہ 4 قسم کے راستے کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اس کے اخیر میں جن مغضوب اور ضالین سے روکا تو بنیادی طور سے ان کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہے، مشرک، یہود، نصارہ، مشرک اور منافق، بنیادی طور سے 4 قسمیں ہو جاتی ہے جن کے راستے سے بچنا چاہیے۔ تو وہ سمجھانے والی بھی یہود نصارہ کی فکر کیا ہے، مشرکین اور منافقین کا کردار طرز عمل کیا ہے، تو یہ ہم کو خود بخود معلوم نہیں ہوگا، یہ قرآن کے علم کے ذریعے سے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ موقع ایک طرح سے یہ خوشی کی تقریب بھی ہے، 4 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، یہ بھی خوش قسمت ہے، والدین بھی خوش قسمت ہے، اساتذہ بھی خوش قسمت ہے۔ والدین کو تو ہم نے صرف یہاں کرسیوں پر بٹھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تاج ان کو پہنایا گیا، تو ظاہر بات ہے وہ اتنا مرتبہ یہاں ہم ان کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے تو میں سمجھتا ہوں 100% ہی خوشی ہوگی، لیکن میرے لیے 100% خوشی اس لیے نہیں میں سمجھتا کہ اس موقع پر میرے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ کتنی خامیاں، کمیاں میری جانب سے رہی ہے، اور پھر چونکہ حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہے کہ
کہ جیسا انتظام تعلیم کا اور نظم کا ہونا چاہیے تھا، تو میں اس موقع سے طلباء سے بھی اور ان کے سرپرستوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ خامیاں کمیاں رہی ہے تعلیم میں، تربیت میں، تو یہ طلباء بھی درگزر کرے، معاف کرے، اور ان کے والدین بھی درگزر کرے، معاف کرے، اس لیے کہ جہاں کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے، اور حقوق العباد سے متعلق اللہ کی سنت اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو حق تلفیہ مجھ سے ہو سکتی ہے اس میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو سامعین سے بھی گزارش ہے کہ جو تعاون آپ دارالعلوم اشاعت القرآن کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا، اور جو کچھ خامیاں کمیاں اس میں رہ گئی تو اللہ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اساتذہ کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہوں گی اس کو بھی معاف فرمائے، اور اللہ طلباء کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہوں اسے بھی معاف فرمائے، اور مجھے بھی اور اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کو بھی کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے ہدایت پر ہم قائم رہے، تو ہدایت سے ہم اپنے آپ کو جوڑے، دوسروں کو ہم ہدایت کا پیغام دینے کی کوشش ہم کرتے رہے۔ آخر میں یہ کہ ایک اعلان یہ ہے کہ طعام کا نظم بھی ہے تمامی شرکاء کے لیے، خواتین کے لیے بھی اور مدر حضرات کے لیے بھی، اور یہ طعام کا جو نظم کیا گیا ہے یہ جو فارغ ہوئے 3 طلبہ ان کے سرپرستوں کی جانب سے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی دعوت ہے، ہمارے طرف سے بھی دعوت ہے کہ اس کام میں بھی آپ ضرور شریک رہیں۔ ہاں، اظہار تشکر آپ دعا مولانا محفوظ۔ جتنے شرکاء یہاں شریک ہوئے ہیں، ادارہ سبھی کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ٹوٹی پھوٹی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آپ پہنچے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اس جلسے کا اختتام مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب کی دعا پر ہوگا۔ موصوف سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ منك السلام وعليك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين۔ رب ذو الجلال جن خوش نصیب 3 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، رب ذو الجلال نے مسلسل اسی راہ پر، دین کی راہ پر، حصول علم کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، انہیں بااخلاق باکردار بنا، انہوں نے جو محنت مشقتیں کی ہے مولا کریم سے قبول فرما، ان اساتذہ نے ان کے لیے اس راہ پر، اس مقام پر کھڑا کرنے کے لیے دن و رات ایک کی، ان کی تمام کوششوں کو مولا کریم قبول فرما۔ رب ذو الجلال نے حافظ باعمل بنا، حافظ بااخلاق بنا، حافظ باکردار بنا، امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث بنا، ملت اسلامیہ کے لیے فعال اور باکردار، فعال اور سرگرم بنا۔ رب ذو الجلال اس ادارے کو دگنی رات چونی ترقی نصیب فرما۔ اس ادارے کے تمام ذمہ داران کو، یہاں کے اساتذہ کرام کو مولا کریم خوب اپنی خاص رحمتوں سے، برکتوں سے سرفراز فرما، تمام تر شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، خیر کے فیصلے فرما، یہاں سے دین کے داعی اسلام کی شیدائی پیدا فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو اپنے خزانہ غیب سے ہر اعتبار سے، ہر طرح سے مولا کریم عنایات، اپنی مدد، اپنی خاص نصرت شامل حال فرما۔ اس مولا کریم تمام جو بچے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان کے والدین، ان کے گھر کے افراد کو خیر و برکت سرفراز فرما، خیر و برکت کے فیصلے نازل فرما، ان کو مولا کریم آخرت میں جو تم نے وعدہ کیا انہیں تاج پہنا۔ اے مولا کریم انہیں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے اور دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ یہاں پر جتنے بھی افراد اور خواتین شریک ہیں ان کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما۔ تمام تر شرکاء کو، اس ادارے کے تمام تر ذمہ داران کو
مولا کریم شیطان سے، ان کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام تر مہلک بیماریوں سے، امراض سے، بلائیات سے، آسمانی بلاؤں سے، آفات سے ان کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کے علم میں برکت نصیب فرما، دین اسلام کے مختلف محاذوں پر مولا کریم ان کی خدمات کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین ورحمۃ